السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ دنوں کے بعد 2022 کا سال شروع ہوگا، نیو ایئر، اور لوگ ایک دوسرے کو گریٹنگز دیں گے جو آج کل کے ایک سیکولر دنیا میں ہے۔ نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کی بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری مذہبی دنیا میں ایک نیا تنازع شروع ہو جائے گا۔ یہ کافروں کا سال ہے۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کافروں کا سال اور اسلامی سال یہ کیا چیز ہوتا ہے۔ یعنی کافروں کا دن اور مسلمانوں کا دن، اب یہ ایک دن ہے، منگل، بدھ، جمعرات، یہ کافروں کا دن ہے یا یہ مسلمانوں کا دن ہے؟ اس کو انگریزی میں ٹیوزڈے وینسڈے کہہ دیں تو یہ کافروں کا ہو جائے گا، اگر اس کو عربی میں کہہ دیں یوم الثلوث، یوم الاربعاء، تو یہ مسلمانوں کا ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو محرم، جس کو آپ کہتے ہیں کہ محرم سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، یہ کہیں قرآن شریف میں آیا ہے کہ یہ ہمارا اسلامی سال ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہی نام تھے، یہ مکہ کے قریش، ابو جہل وغیرہ یہی نام استعمال کیا کرتے تھے، اسی طرح کے نام تھے، حتیٰ کہ محرم تو چھوڑیں، رمضان کا بھی یہی نام تھا، شعبان کا بھی یہی نام تھا، ذی الحجہ وہ اپنا حج کیا کرتے تھے، ذی الحجہ کے یہی نام تھے، اور اسی طرح دنوں کے یہی نام تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض اوقات کوئی بہت ہی شرکیہ قسم کا کسی بندے کا نام ہوتا تھا کسی کا، تو اس کو بدل دیا کرتے تھے، ان مہینوں کے ناموں کو نہیں بدلا۔ تو اب یہ پتہ نہیں کہ اس کو اسلامی سال کیسے ہو گیا۔ اور پھر یہ اسلامی سال جو شروع ہوا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو لوگ تھے، کفار تھے، وہ عام طور پہ اپنا جو حساب کتاب لگاتے تھے وہ اس سے، یعنی یا تو عام الفیل سے لگاتے تھے، وہ جو ابرا اتنے عرصے کے بعد ہوا، یا اس سے پہلے ان کی جنگوں کے وہ جو مشہور واقعات ہوتے اس سے لگایا کرتے تھے۔ مہینوں کو ویسے بھی تھوڑا بہت عدل بدل کر لیتے تھے، لیکن جب یہ غنائم زیادہ ہو گئے، وہ بڑھ گیا، مسلمانوں کی مملکت بہت بڑھ گئی، اوور ہیڈ چارجز بڑھ گئے دفتروں کے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رجسٹر مینٹین کیے۔ اس میں پھر یہ مشورہ ہوا کہ بھئی ہم اپنا ایک سال شروع کرتے ہیں، تو اس سال کو کہاں سے شروع کریں؟ تو اس وقت یہ مشورے میں جب یہ بات آئی کہ کس دن سے شروع کریں، تو یعنی حضرت عمر کے سامنے اس وقت کوئی اور کیلنڈر تو پیش ہی نہیں کیے گئے نا، نہ یونانی کیلنڈر تھا، نہ ہندی کیلنڈر تھا، اس وقت کے جو مختلف کیلنڈرز دنیا کے اندر رائج تھے، قبطی کیلنڈر تھا، وہ پیش ہی نہیں کیے گئے۔ اور یہ جو آپ جس کو گریگورین کیلنڈر، جس کو آپ جنوری فروری کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کفار کا سال ہے، تو یہ تو 15ویں صدی میں شروع ہوا ہے نا، یہ تو اس وقت اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب اسی گریگورین کیلنڈر پہ ہر مسجد میں جو دائمی نقشہ اوقات نماز آپ نے بنائے ہوئے، اسی کیلنڈر کے مطابق تو آپ نے بنائے ہوئے، تو باقی چیزیں تو آپ اسی طرح کر رہے ہیں، اور ادھر جناب آپ کو اسلامی اور وہ کفار کا سال یاد آ جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب مشورہ ہوا، تو میں مطلب ہے کہ حضرت عمر کی اس فہم کو اور اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس وقت بھی صحابہ کے سب کا تو ایک برابر نہیں تھا آئی کیو لیول، تو کسی نے کہا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے شروع کرتے ہیں، کسی نے، تو حضرت عمر نے اس کو ہجرت کے سال سے شروع کیا کہ ہمارے ہاں پرسنالٹیز اہم نہیں ہیں، ہمارے ہاں واقعات اہم ہیں، جس پہ مسلمانوں کا یعنی علیحدہ معاشرے کا وجود بنا، تو ہم اس سماج سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اسلامی سال، اور اس میں حضرت عمر کے سامنے اگر یہ پیش کیا گیا ہوتا کہ اس طرح کا ایکوریٹ کیلنڈر ہے، تو کیوں قبول نہ کرتے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ خندق میں ایرانیوں کی ٹیکنیک قبول کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبطیوں کو، مصر سے قبطی کو بلا کر مصر میں وہ اپنے مدینہ میں بلایا، اور 6 مہینے ٹیوشن دی اس کو صحابہ کو کہ وہ زرعی جائیداد کی جو ہے نا وہاں پہ حساب کتاب کیسے کرنا بطور اکاؤنٹنٹ۔ تو جب انہوں نے وہ قبول کر لیا، تو اس طرح کے ان کی اتنی کامن سینس نہیں تھی کہ ایک اچھی بات کہیں سے بھی آ رہی ہے تو حکمت المومن ہے، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت یہ سیکولر تہوار ہے، پوری دنیا اس کو ایز اے وہ مناتی ہے کہ نیو ایئر فنکشن کے طور پر، اس میں کسی مذہب کا لینا دینا نہیں ہے، تو ہم اس پہ اتنا کیوں اچھل رہے ہیں؟ رہ کے یہ بات کہ نیو ایئر فنکشن میں کچھ خرافات ہوتے ہیں، ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ خرافات نہیں ہونے چاہیے، تو خرافات تو جو ہے وہ کوئی عقل سلیم والا آدمی ویسے بھی قبول نہیں کرتا، تو اسلام جیسا باوقار مذہب خرافات کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ چاہے وہ نیو ایئر فنکشن کی رات میں ایونٹس میں ہوں، اس کو بھی اسلام خرافات کو اور اسراف کو قبول نہیں کرتا، اور چاہے وہ عید میلاد النبی کے نام پر خرافات اور اسراف ہو، وہ بھی اسلام قبول نہیں کرتا۔
اور اس میں پھر یہ گھسایا جاتا ہے عیسائیوں کا سال اور کس میں، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک رومن چرچ ہے، وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، ایک بازنطینین اور قسطنطنیہ کا چرچ ہے افریقی ممالک کا، وہ 7 جنوری کو ملاتے ہیں، اس کا 1 جنوری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پہ میں ایک علیحدہ ویڈیو دیں گا۔ کچھ بیوقوف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہیپی کرسمس کہنے سے بھی آپ کا ایمان چلا جاتا ہے، تو اس پہ ایک علیحدہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ اسلامی سال اور کافر سال کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جیسے آپ لوگوں نے اسلامی شہد بنائی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کافر شہد بھی ہوتی ہے۔ تو براہ کرم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، نان ایشوز پہ بجائے الجھانے کے، لڑانے کے، نفرت پھیلانے کے، مطلب ہے کہ کچھ باوقار انداز میں ایشوز پر بات کیا کریں۔